نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی جیسی اب ہے تیری محفل، کبھی ایسی تو نہ تھی۔ عمائدین مرکزی مسلم لیگ جناب نصر جاوید صاحب، سامعین ذی وقار، 3 روز بیشتر آج کے اس احتجاجی پروگرام کے منتظمین حضرات، میرے بچے، میرے بھائی میرے پاس تشریف لائے اور مجھے سندیشہ دیا، پیغام دیا۔ حافظ محمد سعید مدد اللہ العالی ان کی جانب سے، جن سے میرا نیاز مندی کا رشتہ کم از کم 2-3 دہائیوں پہ مشتمل ہوگا، کہ خواجہ صاحب ایک پروگرام ترتیب دیا جا رہا ہے حرمت قرآن کے حوالہ سے، دہشت گردی کی مذمت کے لیے اور کشمیری عوام سے سولیڈریٹی کا پیغام دینے کے لیے۔ اگرچہ میں 78 سال کی عمر میں ہوں، کمزور ہوں، 2 سال سے میری آنکھوں کی بینائی زائل ہو چکی ہے، چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوں، ہجوم سے گھبراتا ہوں، لیکن جب بات آئی حرمت قرآن کی اور صاحب قرآن کی حرمت کی، اس ملک کی تقدیس کی، کشمیری مجاہدین سے یکجہتی کے اظہار کی، تو میں نے ان دوستوں سے کہا کہ کچے دھاگے سے کھینچی آئے گی سرکار میری۔ میرے لیے یہ غنیمت ہے، میرے لیے اعزاز کی بات ہے، امتیاز کی بات ہے، کہ افتخار کی بات ہے کہ میری نسبت بھی اللہ کی کتاب سے مضبوط اور مستحکم ہو جائے۔ نعرہ تکبیر۔ خواجہ صاحب قدم بڑھاؤ، خواجہ صاحب قدم بڑھاؤ۔ شکریہ۔ آج میری صورت یہ ہے کہ بصارت سے محروم شخص اہل بصیرت سے مخاطب ہے، لیکن یہ میرے رب کو منظور ہے۔ یورپ کی بات کروں، مغرب کی بات کروں، امریکہ کی بات کروں، اہل کفر کی بات کروں، یہود و نصارہ کی بات کروں، یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ ہمارے ایمان کو چیلنج کیوں کیا جا رہا ہے؟ ہمیں کیوں رسوا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ دینی حمیت اور غیرت کو کیوں توطئے کیا جا سکتا ہے، کیا جا رہا ہے؟ یہ صرف ایک ہی وجہ ہے کہ 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہوں گے، 57 اسلامی ممالک ہیں، ہم اپنے رب سے دور ہو چکے ہیں، ہم اللہ کی کتاب سے دور ہو چکے ہیں، جو مقصد حیات ہے ہمارا، ہم اس سے کوسوں دور ہو رہے ہیں۔ جب یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ بے راہ روی کا شکار ہیں، حمیت چھٹ چکی ہے، غیرت ختم ہوتی جا رہی ہے، یہ ہر وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ناپسندیدہ ہے،
تو وہ پھر ہم پر حملہ آور ہوتے ہیں، وہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ کم و بیش تمام اسلامی ممالک کے سربراہ، معدود چند ہوں گے جن کو میں چھوڑ رہا ہوں، آج ہم محمد عربی کی غلامی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے نکل کر امریکہ کی غلامی کا طوق پہنے ہوئے ہیں۔ جب طوق امریکہ کی غلامی کا ہوگا تو پھر ہم دین اسلام کی سربلندی اور سرفرازی، قرآن کی حرمت، صاحب قرآن کی حرمت کی کہاں بات کریں گے؟ ہمارے اندر صداقت نہیں ہوگی، پختگی نہیں ہوگی، جرأت نہیں ہوگی، ہمت نہیں ہوگی، استقامت نہیں ہوگی، عزیمت نہیں ہوگی، ہمارا شمار بزدلوں میں ہوگا۔ آج میں ایک شعر نظر کرنا چاہتا ہوں اپنے ملک کے اور اسلامی ممالک کے سربراہان کی نظر۔ خوف خدائے پاک دلوں سے نکل گیا، آنکھوں سے شرم سرور کونوں مکان گئی۔ جب تمہیں شرم ہی نہیں رہی اللہ کے حبیب کی، اللہ کے محبوب کی، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، زبانی تو ہم جن کی غلامی کا دم بھرتے ہیں، ان کی حرمت پہ، ان کی تقدیر پہ اگر کوئی انگلی اٹھتی ہے تو ہم اس انگلی کو کاٹنے کی جرأت نہیں رکھتے، لبکتے نہیں ان ملعونوں کی طرف، ان بے غیرت لوگوں کی طرف۔ جب ہم نہیں بڑھیں گے ان کی انگلی کاٹنے کے لیے، زبان گدی سے کھینچنے کے لیے، تو ہمارے ساتھ ایسا ہوتا رہے گا۔ وجہ کہ آج ہم گناہوں کی دلدل میں ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، ہمارا کریکٹر ختم ہو چکا ہے، ہم رسوا ہو چکے ہیں، ہم بدنام ہو چکے ہیں۔ ارے یاد تو کرو صحیح کہ کتنے سو سال پہلے راجہ داہر کی سلطنت میں سندھ میں ایک بچی کی آواز اٹھی تھی تو 14 سالہ محمد بن قاسم اپنا لشکر لے کے پہنچا تھا۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری ہمت جواب دے چکی ہے، ہمارے اندر ایمانی قوت نہیں ہے۔ ہمیں اس ایمانی قوت کو دوبارہ للکارنا ہے، پکارنا ہے، ان لوگوں کو للکارنا ہے۔ حمیت نام، یہ سب بے غیرت اور بے حمیت ہو چکے ہیں۔ حمیت نام کا جس کا گئی تیمور کے گھر سے، آج یہ حالت ہے کہ ہم بالکل جی بجی تو ہوتے ہیں لیکن عملاً ایک میسج دینے کے لیے تیار نہیں ہیں اپنے حکمرانوں کو، دنیا بھر کے یہود و نصارہ کو، اہل کفر کو، کہ ہم زندہ ہیں قرآن کی عظمت کے لیے، ہم زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے۔ میں بات کر رہا تھا حرمت قرآن کی، صاحب قرآن کی حرمت کے حوالے سے، جو ہمارے ایمان کا مرکز اور محور ہے۔ ہمارے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ شاعر نے کہا تھا، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ یثرب کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ جہاں تک فضیلت قرآن کی بات ہے، 2-3 باتیں مختصر کر کے اپنے موضوع کی طرف لپکوں گا میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید، فرقان حمید، جسے ہم کتاب لا ریب بھی کہتے ہیں، کتاب ہدایت بھی مانتے ہیں، کتاب مبین کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، لیلۃ القدر کی رات میں انا انزلنا فی لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر کی رات میں نازل فرمایا، لوح محفوظ سے زمین کی طرف اپنے حبیب پر
नाज़िल फरमाया और फिर बतदरीज 23 साल तक की मुद्दत में ये तकमील के मराहल तक पहुंचा। और लैलतुल कदर की फजीलत किस वजह से कि कुरान पाक का नुज़ूल हुआ। कितनी फजीलत है लैलतुल कदर खैरुम मिन अल्फ शहर, कि 1000 माह की इबादत से बेहतर एक रात की इबादत है। किस वजह से कि कुरान पाक नाज़िल फरमाया गया। हम कहाँ सोए हुए हैं? जहां तक कुरान पाक की बात करूं, कुरान मजीद में सूरह हिजरात आयत नंबर 9 में जनाब मेरे रब ने माला फरमाया है कि मैं कुरान पाक की हिफाजत करूंगा। आगे अरे मर्दूदो, लईनो, लानतियो, तुम समझते हो कि कुरान पाक को जला के खत्म कर दोगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। है कोई दुनिया में, कायनात में ऐसी कुव्वत जो मेरे रब के मुकाबले में ये कह सके कि आप महफूज करते हैं, हम इसको खत्म कर देंगे? नहीं खत्म कर सकते, नहीं खत्म कर सकते, नहीं खत्म कर सकते। कुरान पाक आज करोड़ों मुसलमानों के सीनों में मौजूद है और दुनिया की तारीख में ये वाहिद मिसाल है कि इतनी ज़ख़ीम किताब ज़ेर ज़बर शद मद पेश की बारीकियों के साथ सीनों में महफूज हो और लाखों मुसलमान हिफ्ज़ कुरान कर रहे हैं। 2 दिन पहले 3 दिन पहले मैं अपने एक अजीज के यहाँ गया। एक बच्चा, मैं हैरान हो गया कि 9 साल की उम्र में उसने कुरान पाक हिफ्ज़ किया। अरे तुम खत्म कर सकते हो, तुम्हारी नस्लें भी खत्म नहीं कर सकती, तुम मिट जाओगे, कुरान जिंदा रहेगा, साहिब कुरान की अज़मत जिंदा रहेगी। हदीस मुबारका है कि मेरे नबी ने फरमाया कि कुरान अल्लाह की रस्सी है, इसको मजबूती से थाम लो। मैं आपसे भी मुखातिब हूँ, मजबूती से थाम लो। इसी में फलाह है, इसी में नजात है, इसी में बेहतरी है, इसी में आखिरत है, इसी में दुनिया है, इसी में आखिरत है। पानी थोड़ा शाने पेशावर की बात करता हूँ। मैं पानी में